السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 130۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ اے ایمان والو، سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچ جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اور تم جلدی کرو بخشش کی طرف اپنے رب کی جانب سے، اور ایسی جنت کی طرف عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر وہ تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے۔ اے ایمان والو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی صفت سے ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم یہ کام کرو، کیونکہ ایمان یہ کچھ تقاضے چاہتا ہے۔ اگر وہ تقاضے نہ ہو تو ایمان نہیں۔ اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، تم سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا، دور جاہلیت کے اندر کوئی بندہ کسی کو سود دیتا، جب اس کا وقت پورا ہو جاتا وہ اس کے پاس جاتا اپنا سود لینے اور اصل رقم لینے۔ مثلا کسی نے کسی کو 1 سال کے لیے پیسے دیے، 100 روپیہ دیا، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں 110 روپے واپس کروں گا۔ جب 1 سال گزر گیا تو 1 سال کے بعد وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ 110 روپے دو۔ وہ آگے سے کہتا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، تم اس طرح کرو، جو 110 روپے میں نے تمہیں دینے تھے نا، اب وہ 1 سال مزید کے لیے مجھے ادھار دے دو اور رقم بڑھا لو۔ وہ کہتا چلو ٹھیک ہے، پھر اب تم نے 110 نہیں دینے، تم نے 220 روپے دینے ہیں، یعنی اس سے ڈبل کر دیا۔ پھر اگلے سال جب وہ جاتا اس کے پاس، پھر وہ کہتا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو چھٹکارے کی صورت یہی ہے کہ تم اس کو ڈبل کر لو، 1 سال کے لیے مزید مجھے ادھار دے دو، یعنی جو میں نے تمہیں واپس کرنے ہیں وہ میں واپس نہیں کرتا، تم یہی سمجھو تم نے مجھے پھر ادھار دے دیا۔ یہ طریقہ ہوتا تھا جس طریقے سے تھوڑی سی رقم بڑھ چڑھ کر اتنی زیادہ ہو جاتی کہ کئی گنا بڑھ جاتی اصل رقم سے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سود کو بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ۔ ویسے سود کی 2 قسمیں فقہا اہل علم ذکر کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے سود مفرد اور ایک ہوتا ہے سود مرکب۔ سود مفرد یہ ہے کہ آپ کسی بندے کو پیسے دیں اور اس سے مخصوص طریقے سے ہر ماہ پرافٹ لیتے جائیں۔ مثلا 100 روپیہ دیا، 100 روپے پر آپ نے اس سے طے کر لیا کہ کتنے مجھے پرافٹ دو گے ہر ماہ، کہتا 10 روپے لے لو، ٹھیک ہے، آپ 10 روپے اس سے لیے جاتے ہیں، یہ مفرد ہے۔ اور مرکب کی صورت یہ ہے جس طرح میں نے آپ کو ابھی بیان کیا کہ کسی کو رقم دینا، عین جب وقت آئے اس کے پاس نہ ہو تو اس سے کہنا ساری رقم ہی ڈبل کر لو یا کچھ حصہ ڈبل کر لو، تو اس کو سود مرکب کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرکب کا ذکر کیا، پیچھے مفرد کا، یعنی سود کی دونوں قسمیں حرام ہیں۔ اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ تم سود نہ کھاؤ۔ جو بندہ سود کھائے یہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو سود نہ کھاتا، اسی لیے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ بینکوں میں رکھی ہوئی رقم یا بہت سارے اداروں کو دی ہوئی رقم جو اکثر پرافٹ کے نام پر آپ سے پیسے لیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں آپ کو کہ آپ کی وہ رقم کہاں استعمال کرتے ہیں، کہاں پر لگاتے ہیں۔ یہ مبہم صورتیں ہیں اور ان میں سے اکثر سود کی صورتیں ہوتی ہیں۔ تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس آیت سے 2 باتیں ثابت ہوئیں۔ سود کھانے والے کے لیے اللہ نے آگ تیار کی ہے،
اسی لیے فرمایا کہ آگ سے ڈر جاؤ، سود چھوڑ دو۔ اور دوسری چیز کہ جہنم اللہ نے اصل میں کافروں کے لیے تیار کی ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ ہاں مسلمان اس میں جائے گا اتنی مقدار جتنی مقدار اس کے اندر کافروں کی مشابہت ہو، اگر اللہ چاہے تو۔ مثلا اصل تو جہنم کافروں کے لیے، لیکن جو مسلمان کافروں کی مشابہت کرتا جائے گا، مثلا نماز نہیں پڑھتا، سود لیتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، حرام کا ارتکاب کرتا ہے، فرائض کا ترک کرتا ہے، یہ کفار کی مشابہت ہے، کیونکہ کافر بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی سود کھاتا ہے، وہ بھی زنا کرتا ہے۔ جس مسلمان کی کافر سے مشابہت ہوتی گئی، وہ مشابہت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اگر میرا اللہ چاہے تو۔ اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ باقی اصل کا جہنم بنائی کافروں کے لیے گئی ہے، کافر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مسلمان جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، جو تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ پر جاتا ہے وہ اس جگہ کا مالک حقدار نہیں ہوتا۔ اصل جہنم کافروں کے لیے ہی ہے، مسلمان اگر جائے گا تو تھوڑی دیر کے لیے جائے گا، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو نکال لے گا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ اب سود سے بچنے کا اور آگ سے بچنے کے دو طریقے ہیں، وہ کیا ہیں؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یہ کرو گے تو تم سود سے بھی بچو گے، جہنم سے بھی بچو گے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور جلدی کرو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی اللہ سے معافی طلب کرو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ گناہ ہو جائے یہ مت چھوڑو کہ چلو پھر توبہ کر لیں گے، بلکہ جتنا بھی گناہ ہو اس کی توبہ ساتھ ساتھ کرتے جاؤ۔ دیکھیں ساتھ ساتھ توبہ کرنے کے فائدے یہ ہیں کہ آپ کو موت کسی بھی وقت اگر آتی ہے تو آپ نے اللہ سے ساتھ ساتھ یہ اپنا معاملہ کلیئر کروا لیا۔ لیکن اگر آپ نے توبہ کو آخر عمر کے لیے چھوڑے رکھا، اچھا چلو کر لیں گے یار، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، میں نیک ہو جاؤں گا بعد میں، ٹھیک ہے ابھی جو دل کرتا ہے کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے، وہ بات بعض دفعہ آ ہی نہیں سکتی، اس سے پہلے موت آ جاتی ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی، کیونکہ عام طور پر کسی چیز کی چوڑائی کم ہوتی ہے اور لمبائی زیادہ ہوتی ہے، تو جس جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ زمین و آسمان کے برابر، تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ بعض اہل علم جس طرح ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنت ایک قبہ نما ہے، گول ہے، قبہ نما ایسے اس طرح ہے، وہ کہتے ہیں یہ مربع شکل میں نہیں ہے یا ایسے گول شکل، بلکہ ایسے قبہ نما ہے، اور اس پر وہ بعض استدلالات بھی پیش کرتے ہیں۔ تو جنت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو قبہ نما ہوتی ہے اس کی جتنی چوڑائی ہوتی ہے اتنی لمبائی ہوتی ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے دوسرا معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ جتنی اس کی چوڑائی ہے اتنی کی اس کی لمبائی ہے۔ مطلب ہے کہ زمین و آسمان کتنے بڑے ہیں، ان کے درمیان فاصلے، ہر ایک آسمان کا دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، پھر 7 آسمان 7 زمینیں، ان کی چوڑائی، ان کی موٹائی، ان کی لمبائی، اس سب کو ماپو، کتنی بڑی زمین بنتی ہے، اتنی چوڑی زمین ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو بہت ساری ایسی روایات آتی ہیں کہ کافروں کی طرف سے یہ اعتراض آیا، یا بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ اشکال پیدا ہوا، اگر جنت ہی زمین و آسمان کے برابر چوڑی ہے تو پھر جہنم کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ بتاؤ۔ یعنی بات سمجھانے کا ایک انداز تھا، جس طرح اللہ نے جنت کا بتایا جہنم کا نہیں بتایا، تو تم کہہ رہے ہو اگر جنت اتنی بڑی ہے تو جہنم کہاں ہے؟ تو تم یہ بتاؤ کہ جب دن آتا تو رات کہاں جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ وہ کہیں نہ کہیں جاتی ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ، اللہ کو علم ہے۔ تو اسی طرح جہنم کہیں نہ کہیں ہے، ہمیں اس کا علم نہیں۔ یا دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جب دن آتا ہے تو رات زمین کے دوسرے کنارے پر چلی جاتی ہے، اور جب ادھر دن جاتا ہے تو رات زمین کے پہلے کنارے پر آ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح جنت آسمانوں سے اوپر ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے، اس کا مطلب ہے جنتیں اوپر ہیں، 7 آسمانوں سے اوپر ہیں۔ تو جو جہنم ہے وہ 7 زمینوں سے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا، میرے دل میں ایک بات ہے جو نہ دلیل ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، جو میری بات ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے۔ زمین کے اندر 3 حصے پانی ہیں، ایک حصہ خشکی ہے، اور حدیث کے اندر آتا قرآن میں بھی کہ قرب قیامت، جب قیامت آئے گی تو یہ سارا دھواں بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ کوئی چیز دھواں بن کے کب اڑتی ہے؟ جب اس کو نیچے سے بھاپ دی جاتی ہے۔ میرا اللہ اس کے بغیر بھی قادر ہے، لیکن عام طور پر نیچے سے ہیٹ دی جاتی ہے تو وہ بھاپ بن کر اڑ جاتی ہے۔ یہ جتنا پانی ہے اس کے نیچے جہنم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کی حرارت کو روکنے کے لیے، اس کی ٹھنڈک، اس کی گرمائش کو زمین کے اوپر آنے سے روکنے کے لیے پانی ہی پانی اوپر کر دیا۔ اور اسی طرح جتنے ٹھنڈے علاقے ہیں ان کے نیچے بھی یہی شائبہ ہے، کیونکہ جہنم کے 2 طبقے ہیں، ایک گرم طبقہ اور ایک ٹھنڈا طبقہ۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیں، اکثر یہ جو آپ دیکھتے ہیں لاوے پھوٹتے ہیں، یہ کہاں سے پھوٹتے ہیں؟ یہ اکثر سمندروں کے اندر جو پہاڑ ہوتے ہیں یا جو ایسی جگہ ہوتی ہیں وہاں پر بعض دفعہ لاوے پھوٹتے ہیں۔ اب پانی سے لاوا کیسے پھوٹ رہا ہے؟ پانی والی جگہ تو ٹھنڈی ہونی چاہیے، وہاں سے کیسے لاوا پھوٹتا ہے؟ یہ واللہ عالم بالصواب۔ زمین کے نیچے جہنم ہے، اور جہنم بہت بڑی ہے۔ سارے شیاطین 1000 میں سے 999 جہنم کے اندر جائیں گے، وہ پھر بھی نہیں بھرے گی۔ پتہ نہیں کتنی بڑی ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے اس کو۔ تو بہرحال اس کا معنی پھر یہ بنا کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ یعنی رات دوسری جانب جاتی ہے۔ اسی طرح جنت اگر زمین و آسمان کے برابر ہے تو وہ اوپر کی جانب ہے، اس کے نیچے کی جانب جہنم ہے۔ جس طرح ایک جانب رات ہوتی ہے دوسری جانب دن، تو یہ اس حدیث کا معنی تھا۔ تو اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور وہ جنت تیار پرہیزگاروں کے لیے کی گئی ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ بچنے والا۔ کس چیز سے؟ جس سے اللہ نے روکا اس سے بچنے والا، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس سے بچنے والا، اور جو اللہ نے فرض کیا اس کو کرنے والا، یہ ہوتا ہے متقی۔ ویسے متقی کی وضاحت کر لائے گی۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنگ احد کا تذکرہ کرتے کرتے، بدر کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے کیسے سود کا ذکر کر دیا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کر دیا؟ اصل حکمت اپنی کتاب کی اللہ سمجھتا ہے، لیکن مفسرین نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں۔ پہلی توجیح یہ ہے، پیچھے اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر مدد آنی تھی اللہ کی بدر میں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرتے اور تقوی اختیار کرتے۔ اب تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کی علامات بیان کرنی شروع کر دی۔ تقوی یہ ہوتا ہے کہ تم سود نہ کھاؤ، تقوی یہ ہوتا ہے کہ تم جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، تقوی یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تقوی یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے جلدی کرو، اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہ تقوی ہوتا ہے۔ گویا کہ ان آیات میں اللہ کی مدد کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ پیچھے فرمایا تھا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ان آیات میں تقوی کے اسباب بتا دیے کہ یہ اسباب تقوی کا باعث ہوتے ہیں، یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو، ہر میدان میں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ یا بعض نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام
ان کے دلوں کے اندر احد کے میدان میں مال کی ذرا محبت آ گئی تھی اور اس کو جمع کرنے میں لگ گئے، جس کی وجہ سے مشکل آئی۔ جس طرح کے 50 تیر اندازوں نے مورچے اسی لیے چھوڑے کہ جنگ تو ختم ہوگی، لوگ تو مال لوٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال کی مذمت بیان کرتے کرتے سود کا بھی ذکر کر دیا کہ سود بھی بندہ اسی لالچ میں کھاتا ہے کہ اس سے مال زیادہ آتا ہے۔ تو جہاں بھی مال کی محبت آتی ہے انسان کو پریشانی آتی ہے۔ احد کے میدان میں مال کی محبت آئی، پریشانی آئی۔ اسی طرح سود کے معاملے میں مال بڑھانے کے لیے تم سود کھاتے ہو، وہاں پر بھی تمہارے لیے پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔